الیکشن کمیشن اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں کرا رہا، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق 8 فروری کو الیکشن ہونا لازم تھا۔ سپریم کورٹ کا یہی کہنا تھا کہ ایون کوئی تذکرہ بھی نہ کرے کہ اس میں ابہام ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی ہے۔ سٹے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت۔ پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ جب سے 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھیں، آن نام ہماری کوشش تھی کہ جلد سے جلد الیکشن ہو۔ 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے تھے، وہ آرڈر جو کمپلائی نہیں ہو سکا، تو آخر میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط ہو گئے تھے، جس میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخط موجود تھے، اور اس کے مطابق آج آخری دن تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق شیڈول اگر اناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا بیرے منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم، تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا۔ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ضرور رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ایسے الیکشنوں میں کسی بھی صورت آپ ڈسٹرکٹ کمشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہو۔ اس سلسلے میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے، وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز آف ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں۔ ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو جو جوڈیشل افسر ہے، سیشن ججز اور سول ججز، ان سے لیے جائے، تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے اس سے الیکشن کے فیئرنس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو، اور ہمیشہ سے سول ججز یا سیشن ججز کا تعین کیا جاتا ہے اور وہی اپوائنٹ ہوتے۔ ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن آن ٹائم ہو، اور اگر یہ میٹر ڈیلے ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہے۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اس میٹر میں انٹروین کرے چیف جسٹس صاحب، اور میک شیور ہو کہ الیکشن 8 فروری کو ہو۔ سیکنڈ، ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فی الحال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے، جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے۔ اس کی سسپینشن ایسی ہے کہ پہلی بھی 5 ممبر کی ججمنٹ ہے، آج بھی کل 5 ممبر نے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے۔ کوئی بھی ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پینڈنگ ہے اور اس اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے، پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے، پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو، پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ڈیسیجن آئے۔ آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے، لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جوریسڈکشن نہ ہو وہاں سویلین کا ٹرائل نامناسب ہے۔ چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے 5 جج کا، ابھی بھی ہے 5 جج کا، ان سرکمسٹانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جلد، اور درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے، مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے، تاکہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو۔ ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین، جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے، وہ جیل میں بند ہے۔ ان کی درخواستیں آئی تھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی۔ اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھی، اور باقی ریٹ پٹیشنیں، کرمنل مسلینیس، کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی۔ ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے۔ یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے۔ اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا قائم ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں، مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے۔ یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز
فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں، جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا میرے شعیب شاہین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ بس ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے آپ کو جن باتوں کی طرف متوجہ کر دیا ہے، اسی میں صرف ایک دو پوائنٹ ایڈ کروں گا۔ پہلا جو کویسچن آپ کا الیکشن کے حوالے سے تھا، دیکھیں پی ٹی آئی نے الیکشن کے انعقاد کے لیے پچھلے 1.5 پونے 2 سال سے سٹرگل کر رہی ہے۔ پچھلا سارا سال بھی ہم نے سٹرگل کیا، اور اس سال جب 2 صوبوں کی حکومتیں ختم ہوئیں تو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا سپیکرز نے پٹیشن فائل کی، جس کا فیصلہ 1 مارچ کا آیا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان دونوں صوبوں میں 9 اپریل کی ڈیٹ دی تھی، جس کو سبسیکوینٹلی سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے 30 اپریل کی تاریخ الیکشن کمیشن نے خود متعین کر کے پروپوز کر کے دی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد از خود انہوں نے بیٹھ کے تاریخ تبدیل کر دی اور 8 اکتوبر کر دی، جس کا ان کو اختیار نہیں تھا۔ وہ سپریم کورٹ میں خود لکھ کے دے چکے تھے کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ اس وقت کہتے تھے گورنر کے پاس پاور ہے، بعد میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی گورنر جس کو ڈیزالو کرے گا وہ پاور ہوگی کے پی کی۔ پنجاب کی حد تک چونکہ اس نے ڈیزالو نہیں کی تھی گورنر نے، تو وہ پاور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھی۔ لہٰذا وہ 30 اپریل کی تاریخ کو بغیر کسی پاور کے الیکشن کمیشن نے چینج کر دیا 8 اکتوبر۔ آپ کو یاد ہے کہ 8 اکتوبر سے پہلے تک ہمارے کان پک گئے تھے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں، تمام وہ مقتدر طبقے اور حلقے، تمام الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے لوگ ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن کرائیں گے۔ وہ کدھر گیا 8 اکتوبر کا الیکشن؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم، وہ جو کہ 2 صوبوں کا اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا، نیشنل اسمبلی کا، لیکن وہ انہوں نے اسمبلی توڑ کے اس کو 90 ڈیز کا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ 90 ڈیز بھی نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک اپنی پاور نہ ہوتے ہوئے سی سی آئی کی ایک میٹنگ بلا کے، جو کہ انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل تھی، کیونکہ 2 صوبوں کے نمائندے الیکٹڈ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ پالیسی بنانا الیکٹڈ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ان الیکٹڈ لوگ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں بنا سکتے۔ سی سی آئی کے ذریعے اس ریزلٹ کو، جو کہ 5 مہینے تک اس کو بند رکھا گیا، جو کہ 30 اپریل تک وہ پروسیس ختم ہو چکا تھا، جو کہ مردم شماری والا، اس کو نوٹیفائی کیا۔ پھر اس کے بعد اس کو بہانہ بنا کر کے آگے چلتے گئے۔ پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے۔ اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ میں گئے تھے، جس کا 4-4 کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کے انعقاد کا حکم دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے 9 اپریل کو ریاستی دہشت گردی کے ذریعے عمران خان کو اٹھا لیا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ پھر اسی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے جو ادارے یا جو اشخاص چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے الیکشن کا التوا ہو جائے، وہ پھر 9 اور 10 مئی کا ڈرامہ رچاتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف ایک سازش کے تحت ایک الیکشن کے التوا کا بہانہ بنایا گیا۔ اور جو عمران خان نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ مجھے جیلوں میں بند کریں گے، مجھے یہ نااہل کریں گے، یہ اس لاڈلے سپر لاڈلے کو یہاں لائیں گے، نواز شریف کو یہ یہاں مقدمات سے بری کریں گے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور وہی وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات عمران خان نے یہ بھی کہی تھی کہ پھر بھی پی ٹی آئی انشاءاللہ الیکشن جیتے گی۔ اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی الیکشن سے بھاگنے کا راستہ نہیں اختیار کیا، ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور یہ بھی جو 8 فروری کا آرڈر آیا ہے، یہ ہماری پٹیشن پہ آیا ہے۔ ہم نے اور سپریم کورٹ بار نے یہ پٹیشن فائل کی ہے، جس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے 8 فروری کی ڈیٹ کنفرم کرائی ہے، فیسیلیٹیٹ کی ہے، جو کہ ہوئی ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن، اور کہا ہے یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اب اس کو اگر ڈیلے کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ توہین عدالت بھی ہوگا، یہ آئین کی سسپینشن بھی ہوگی، جس کو جسٹس عطر من اللہ صاحب آپ لیٹسٹ اپنے آرڈر کے ذریعے یہ لکھ چکے ہیں۔ اور یہ جو آج ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں
شہباز شریف، نواز شریف یا باقی جماعتوں والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کے التوا کی کوشش کی ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے